السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ لاہور اور کشمیر کا صدیوں پرانا رشتہ۔ آزاد کشمیر کی نظریں لاہور پہ تھیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ تمام پرانے جو ہمارے کارکنان ہیں انہیں ٹکٹ دی جائے گی۔ سمانڈی، کوٹلی شہر، چڑوئی، وسطی باغ، کھاوڑا، کٹلا اور وادی لیپا کا کیا ہوگا؟ کیا راجہ فاروق حیدر خان میاں نواز شریف کی جانب سے بنائی گئی مسلم لیگ نون کی مرکزی تنظیم کے خلاف میدان عمل میں اتر چکے ہیں؟ کیا ان کے خلاف ڈٹ گئے ہیں؟ آزاد کشمیر کے جو ہمارے قائدین ہیں، راجہ فاروق حیدر خان، شاہ غلام قادر سمیت کون سا ایسا لیڈر ہے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے بغیر آزاد حیثیت میں انتخابی حلقہ اپنا محفوظ بنا سکتا ہے؟ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک خوشگوار اور ایک اچھی یاد جو لاہور اور کشمیر کے درمیان ہے، جو صدیوں سے ایک تعلق رہا کشمیر اور لاہور کا۔ ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ لاہور کشمیریوں اور آرائیوں کے درمیان بٹا ہوا ہے۔ ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ لاہور کے انتخابی حلقے اور لاہور کے انتخابات آرائیوں اور کشمیریوں کے درمیان ہوا کرتے تھے۔ بعد ازاں جب مضافات سے اندرون پنجاب سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ لاہور میں منتقل ہو گئے تو شاید اب وہ کشمیریوں اور آرائیوں والا وہ روایتی کام نہیں رہا۔ اب وہاں پہ دیگر برادریاں، دیگر قبائل اور دیگر بہت سارے لوگ لاہور میں آ چکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کشمیریوں اور آرائیوں کے مقابلے اس طرح کے اب نہیں رہے، لیکن ابھی بھی یہ مقابلے موجود ہیں۔ کشمیریوں کی بڑی تعداد پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ لاہور میں آج بھی وابستہ ہے، اور یہ جو رشتہ کشمیر اور لاہور کا تھا، اس میں سب سے اہم ترین بات جو وہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی سب سے پہلی جو سیاسی جماعت یا تنظیم جو بنائی گئی وہ لاہور میں بیٹھ کے بنی تھی۔ علامہ اقبال مرحوم، شیخ عبداللہ مرحوم اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہ یہ جو پہلی تنظیم ریاست جموں کشمیر کی بنی تھی وہ لاہور میں ہی بنی تھی۔ لاہور اور کشمیر صدیوں ایک رہے ہیں، صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ آج کشمیر لاہور کی جانب دیکھ رہا ہے۔ آج کشمیر اس لیے دیکھ رہا ہے کہ لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے ایک اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں انہوں نے آزاد کشمیر میں انتخابی نامزدگیاں کرنی ہیں۔ اس اجلاس پہ کشمیر کی نظریں تھیں۔ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ کوئی بھی سیاسی ایلیمنٹ تھا تو وہ لاہور کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ میاں نواز شریف کی جانب دیکھ رہا تھا کہ ابھی کیا فیصلہ ہوگا۔ اجلاس کے اندر جو دیگر باتیں ہوئیں ان کے علاوہ جو سب سے اہم بات کی گئی، میاں نواز شریف نے وہاں پہ کہا کہ جو پرانے ہمارے کارکنان ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی، انتخابی ٹکٹ، انتخابی نامزدگیوں میں انہیں ترجیح دی جائے گی۔ جو نئے آئیں وہ ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مل کے چلیں، ان کا وقت بھی آئے گا۔ اب یہ جو چیز آئی ہے سامنے، اس سے ایک بہت ہی اچھا ایک مثبت پہلو آزاد کشمیر کے اندر ضرور آیا ہے۔ وہ مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ سمجھ آئی ہے لوگوں کو کہ جو لوگ گزشتہ 10 سال سے 5 سال سے ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں، اپوزیشن میں رہے ہیں۔ اپوزیشن یہاں خیر آزاد کشمیر میں اب وہ والا نہیں رہا کہ جو روایتی اپوزیشن ہوا کرتی تھی یا روایتی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ مسلسل وابستہ رہے ان کو آپ آخری لمحات میں ایک سائیڈ پہ کر کے بالکل نئے آنے والوں کو اگر انتخابات میں کودنے کا موقع دیں گے، انہیں نامزد کریں گے، تو جو آپ کی نظریاتی
ووٹر ہے یا نظریاتی کارکن ہے یا جو آپ کی ساکھ ہے وہ ضرور متاثر ہوگی، چونکہ یہ مانا نہیں جا سکتا کہ بالکل اچانک سے کوئی بندہ آئے اور وہ شامل ہو جائے۔ یہ چیز آزاد کشمیر میں اس کو جو آج میاں نواز شریف نے کہا اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں امیر مقام ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ ہیں، وہ چیزیں دیکھیں گی کہ وہ ٹکٹوں کو دیکھیں گی اور نامزدگیاں آئندہ 2 سے 3 دن میں کر دی جائیں گی۔ فی الوقت جو ہوا ہے وہاں پہ جو ایک میسج آیا وہ بہت ہی اچھا میسج سمجھا جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے اور وابستگیوں اور وفاداریوں کے اعتبار سے۔ ابھی بڑی دلچسپ صورتحال آزاد کشمیر میں اس تازہ ترین میٹنگ کے بعد سامنے آ چکی ہے۔ چڑوئی میں راجہ ریاست پرانے امیدوار ہیں، جبکہ راجہ شفیق اب وہاں پہ ٹکٹ کے ایک مضبوط امیدوار اور نارما راجپوت جو وہاں پہ اکثریت میں ان کی جانب سے بھی میدان میں ہیں۔ اب ان دونوں کا کیا ہوگا؟ اگر پرانے امیدوار کو ٹکٹ ملے گا تو وہ ملے گا راجہ ریاست کو۔ اب یہ ساری صورتحال ایک عجیب موڑ پہ جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سمانی میں پرانے امیدوار تو راجپوت ہوا کرتے تھے، مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون کے، جبکہ وہاں پہ جاٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پیپلز مسلم لیگ اور آزاد بھی وہاں پہ جاٹ جیتے ہوئے ہیں سمانی سے۔ اب چودھری رزاق وہاں پہ نئے امیدوار ہیں۔ راجپوت جو وہاں پہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون کی جانب سے انتخابات میں حصہ لیتے رہے، راجہ مقصود اللہ انہیں سلامت رکھے، چلیں اب وہ سابق سیکرٹری راجہ پرویز ہیں، امجد پرویز ہیں، دیگر بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ انتخابات کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں ٹکٹ ملے۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ نئے امیدوار چودھری رزاق جو ہیں وہ مضبوط سمجھے جاتے ہیں، چونکہ وہاں پہ جاٹ ہی آپس میں مقابلہ کرنے کے لائق ہیں یا جاٹ ہی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چکسواری میں دیکھیں تو چکسواری میں بھی جو راجپوت تھے مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ ہمیشہ انتخابات میں اترتے تھے، لیکن اب وہاں پہ جاٹ چودھری عظیم بخش آ چکے ہوئے ہیں، وہ نئے امیدوار ہیں اور پوٹینشیل امیدوار ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا یہ بھی دیکھنے لائق چیز ہے۔ اب اس سے اگر آپ آگے بڑھیں، آپ عباس پور میں چلے جائیں تو عباس پور میں چودھری یاسین گلشن مضبوط امیدوار ہیں، مسلم کانفرنس سے اور مسلم لیگ سے وہ لڑ چکے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ سردار اسامہ بھی ٹکٹ کے امیدوار ہیں اور بڑے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں۔ گو کہ وہاں پہ ان کی برادری بہت کم ہے، لیکن بہت کم نہ بھی ہو لیکن ان کی برادری کم ہے، لیکن وہ بڑے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ عباس پور میں بھی ایک طرح سے مقابلہ ہے، چودھری یاسین گلشن پرانے امیدوار نامزد ہوں گے یا نئے امیدوار، یہ بھی دیکھنے لائق چیز ہے۔ اب اس سے اگر آپ آگے بڑھیں تو ایک دلچسپ صورتحال وسطی باغ میں ہے۔ وسطی باغ میں شریف فیملی کے انتہائی قریبی مشتاق بناس امیدوار ہیں، وہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نارموں نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد خان اتارے ہوئے ہیں، اور نارمے ہر صورت میں یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، چونکہ نارموں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات وہاں پہ رونما ہوئے ہیں کہ نارمے ہر صورت میں الیکشن میں اترنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ شریف فیملی مشتاق بناس کے ساتھ ہے، اور یہ جو وہاں پہ برادریوں کی اگر بات کی جائے تو نارمے وہاں سے 10 سال یا اس سے زیادہ، تھوڑا سا زیادہ یا 10 سال کے راؤنڈ باؤٹ نارمے ہی وہاں سے جیتتے رہے ہیں وسطی باغ سے۔ اب نارمے مشتاق بناس صاحب کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ تو تقریباً واضح ہے کہ نارمے اس طرح سے مشتاق بناس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے جیسے وہ پہلے ایک دفعہ کھڑے رہ چکے ہیں۔ اب شاید وہ والا سین وہاں پہ نہیں رہا۔ یہ بھی ایک دیکھنے لائق چیز ہوگی کہ کیا بریگیڈیئر محمد خان ٹکٹ لیں گے یا مشتاق بناس ہی امیدوار ہوں گے۔ اگر ہم وہاں سے کھاوڑا میں آ جائیں تو کھاوڑا میں بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ وہاں پہ راجہ عبدالقیوم خان وہ سیاسی کارکن ہیں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں
میاں نواز شریف کو چھتر کلاس میں نہ صرف ان کا استقبال کیا بلکہ دیدہ و دل فرش راہ کیا۔ اب راجہ عبدالقیوم خان انہیں ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ راجہ ابرار جو پچھلی مرتبہ وہاں سے امیدوار تھے کھاوڑا سے، انہیں ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی انٹری وہاں پہ ہوئی ہے راجہ ثاقب مجید کی۔ اب جو سابقہ الیکشن تھا مسلم کانفرنس کا، تو راجہ ثاقب مجید بہت قریب جا کے آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین پارلیمنٹرین چودھری لطیف اکبر سے، بہت قریب جا کے آ رہے ہیں۔ اب وہ مسلم کانفرنس میں رہے، انہوں نے ہمیشہ مسلم کانفرنس کی سیاست کی ہے، ابھی وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں۔ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ کے بارے میں تقریباً ایک جیسا ہی ماحول تھا، تو اب وہ مسلم لیگ میں شامل تو ہو چکے ہیں، کیا وہ ٹکٹ لے سکیں گے؟ چونکہ اب نئے اور پرانے کی بات، چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے اگر کہہ دیا ہے کہ پرانے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی، تو یہ نئے امیدوار پرانے امیدواروں کی مدد کریں گے؟ ایسا تو ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر وہ مدد نہیں کریں گے تو وہ جماعت میں کیسے رہیں گے؟ بہت سارے سوالات جو ہے وہ آج میاں صاحب کی بات سے نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کوٹلہ میں محترمہ نورین عارف آزاد کشمیر کی خواتین میں سے واحد خاتون ہیں جنہوں نے براہ راست انتخابات میں حصہ لیا اور آزاد حیثیت میں بھی اپنا حلقہ انتخاب جیتا۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، آزاد حیثیت میں جیتنا۔ تو ایک وقت میں محترمہ نورین عارف آزاد حیثیت میں الیکشن کوٹلہ سے جیت چکی ہیں، لیکن وہاں پہ اب ایک نئی دلچسپ صورتحال ہے، وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ سردار تبارک علی جن کا آغاز جموں کشمیر لبریشن لیگ سے ہوا، آج وہ پھرتے پھراتے مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کی برادری وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ کیا محترمہ نورین عارف صاحبہ امیدوار ہوں گی یا سردار تبارک ہوں گے؟ سردار تبارک نئے ہیں، سردار تبارک نے بہت ساری جماعتیں بدلی ہوئی ہیں، لیکن مسلم لیگ میں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ یہ جماعتیں اس پہ کنٹرول نہیں کرتی کہ کچھ تھوڑا سا معیار رکھیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ ہر وقت ایک ہر 5 سال بعد ایک نیا امیدوار، ایک نئی جماعت جو تلاش کر رہا ہو، اس کو لانے میں تھوڑا بہت انہیں سوچنے کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ جماعتیں سوچتی نہیں ہیں، یہ ہر صورت میں جیتنا چاہ رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے شاید یہ سوچ نہیں پاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایک وقت ہوتا ہے جس میں جماعت، یہاں پہ نا مسلم لیگ نون کی مقبولیت صرف اور صرف شریف فیملی کی ہے، ووٹ بینک میاں نواز شریف کا ہے۔ اب جو سلپ ہو کے تھوڑا سا ووٹ بینک آیا ہے، وہ آیا ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف کے پاس، بس باقی کسی کا کوئی ذاتی حیثیت میں ووٹ بینک نہیں ہے۔ نواز شریف جس کو بھیجیں گے وہ الیکشن جیت سکتا ہے، اس میں کوئی لمبی کہانی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنے لائق ہے کہ وہاں پہ نئے آنے والے سردار تبارک ہوں گے یا پرانی محترمہ نورین عارف صاحبہ ہوں گی۔ اب آپ چلے جائیں لیپا ویلی میں، جہاں سب سے دلچسپ کھیل پڑ چکا ہوا ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان نے لیپا ویلی سے الیکشن لڑا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے، تو وہ وہاں پہ امیدوار ہو گئے، انہوں نے 2 حلقوں سے لڑا اور ایک حلقہ جو ان کا آبائی حلقہ ہے تو اس سے وہ شاید 300 ووٹوں سے جیت گئے تھے۔ تو لیپا ویلی میں وہ الیکشن ہار گئے تھے، وہ بڑی لیڈ سے دیوان علی خان چغتائی کے مقابلے میں ہار گئے تھے۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے چودھری رشید جو ہیں ان کو امیدوار نامزد کیا جائے، جبکہ لیپا ویلی میں مسلم لیگ نون کے بڑے نام ہیں، فرید خان وہاں پہ موجود ہیں، رفاقت اوان وہاں پہ موجود ہیں، بڑے بڑے نام ہیں مسلم لیگ نون کے، جن لوگوں کا ایک بڑا عرصہ جب سے مسلم لیگ نون بنی ہے تب سے وہ اس کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ لیکن راجہ فاروق حیدر خان یہ چاہتے ہیں کہ چودھری رشید آ جائیں تو انہیں ان کا جو اپنا حلقہ ہے اس میں گجر برادری کا ووٹ دلا سکیں۔ چودھری رشید کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہے کہ کبھی بھی وہ 10 سال کسی ایک جماعت میں نہیں رہے اور آئندہ بھی وہ نہیں ہوں گے۔ یہ لکھ کے رکھیے گا کہ جب 5 سال بعد کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا، کوئی نئی جماعتیں آ جائیں گی، نئے لوگ آ جائیں گے، کوئی اور جماعت وفاق میں جیتنے والی ہوگی تو چودھری رشید وہاں پہ ہوں گے۔ یہ طے ہے۔ کچھ چیزیں وہ شاید مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن
یا شاید یہ مناسب نہیں ہے اس وقت اس پہ بات کرنی. تو خیر وہ جماعتیں بدلتے رہتے ہیں. ابھی وہاں پہ بھی لیپا ویلی میں بھی ایک دلچسپ صورتحال سامنے آ چکی ہوئی ہے. شاہ غلام قادر، چودھری طارق فاروق، بیرسٹر افتخار گیلانی سمیت جو مسلم لیگ نون کی تنظیم ہے، ان کی ملاقاتیں دیوان علی خان چغتائی سے ہو رہی تھیں، اور یہ طے تھا کہ اگر دیوان علی خان آ جاتے تو وہ مسلم لیگ نون میں ہی رہتے، چونکہ مسلم کانفرنس سے کنورٹ ہو کے جب آپ جائیں گے مسلم لیگ میں تو وہ آپ کی ذہنی ہمائنگی بنی رہے گی، وہ وہیں پہ رہنے والے تھے. تو ان کے خلاف راجہ فاروق قیدر خان ہیں، تو ان کے لیے شاید ابھی مشکلات ہیں. اب ایک اور جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن مسلم لیگ نون کے اندر، ایک دھڑے بندی سی کیفیت بالکل کھل کے سامنے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر کی جو تنظیم ہے، وہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے قائم کی ہے. محترمہ مریم نواز شریفہ جو ہیں، ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق وہ تنظیم قائم کی گئی تھی. فاروق قیدر خان جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ اس تنظیم کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے، وہ اپنا کھیل کھل کے کھیل رہے ہیں. مرکزی تنظیم کا کوئی بندہ بھی چودھری رشید کو شامل کرنے کے فیصلے میں شامل نہیں تھا، اور لیکن فاروق قیدر خان نے وفاقی وزیر امیر مقام اور گجر برادری کے سربراہ سردار یوسف جو وفاقی وزیر ہیں، ان کو ساتھ کھڑا کر کے تو چودھری رشید کو مالا ڈال کے مسلم لیگ نون میں شامل کر دیا. اب انہوں نے چودھری رشید کو شامل کر لیا. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی مرکزی تنظیم کا کوئی عہدیدار موجود نہیں تھا. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ راجہ فاروق قیدر خان مرکزی تنظیم کو بالکل سائیڈ لائن کر کے اپنی مرضی سے ایک ماحول بنا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی مرکزی تنظیم یا ڈسپلن کے راجہ فاروق قیدر خان پابند نہیں ہیں. وہ اپنی من مرضی کے ساتھ اور اپنے جو ان کے حلقے کے جو معروضی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے چل رہے ہیں. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر وہ ڈسپلن فالو نہیں کریں گے تو کارکنان کیسے کریں گے، یا مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ جو ہزاروں لوگ ہیں وہ کیسے اس ڈسپلن کو فالو کر سکیں گے. یہ ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہو چکا ہوا ہے. اب میں اس سمت میں آتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لیڈرشپ ہے، جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے بغیر تو کشمیر چل ہی نہیں سکتا، ان کے بغیر تو شاید صبح سورج ہی طلوع نہ ہو، ان کے بغیر تو شاید شام ہی نہ ہو، ان کے بغیر تو شاید چڑیاں ہی چہچہا نہ سکیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر راجہ فاروق قیدر خان ہوں یا شاہ غلام قادر ہوں، ایک بھی فرد، ایک بھی لیڈر آزاد کشمیر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو کسی وفاقی جماعت کے بغیر آج کی تاریخ میں الیکشن لڑ سکے یا جیت سکے. ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو الیکشن جیت سکے. یہ باتیں بڑی بڑی، لیکن عملاً جو صورتحال ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے بغیر راجہ فاروق قیدر خان اپنے حلقہ انتخاب سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سے بھی، ذیشان حیدر جو ان کے امیدوار ہیں، ان سے بھی پیچھے رہیں گے. کوئی بھی نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے یہاں پہ آزاد کشمیر میں. یہ وفاقی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اس وقت موسٹ فیورٹ چل رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ چل رہا ہے. ان جماعتوں کے ٹکٹ لے کے ہی ہماری لیڈرشپ اسمبلی میں پہنچ سکتی ہے. یہ جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑ رہا ہے، آج بھی میاں نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑ رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر ایک ہی سیاسی جماعت تھی، لیکن اس میں ووٹ پڑ رہا تھا سردار محمد عبد القیوم خان کے نام پہ، سردار سکندر یاد خان کے نام پہ. دونوں رخصت ہو گئے. اس کے بعد مسلم کانفرنس کے نام پہ بھی ووٹ نہیں پڑتا. سردار عتیق احمد خان جو اپنی سیٹ بچائے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے اندر بھی بڑی مشکلات کا انہیں سامنا رہتا ہے، تب جا کے وہ اپنی سیٹ بچا پاتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر لیڈرشپ جو موجود ہے وہ اپنی سیٹ نہیں نکال سکتی. سیٹ نکلے گی میاں نواز شریف کی مہر پہ، سیٹ نکلے گی بلاول بھٹو کی مہر پہ.
یہ چیلنج کرنا، یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے آئندہ 3 سے 4 دنوں میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹس کنفرم ہو جائیں گے، اور ان ٹکٹس کے کنفرم ہونے کے بعد، ان کے اعلان کے بعد یہ سامنے آئے گا کہ میاں نواز شریف نے لاہور میں جو اعلان کیا تھا کہ پرانے کارکنان کو ترجیح دی جائے گی، کیا وہ اعلان، کیا وہ ان کا جو ایک موقف ہے وہ پورا ہوگا یا نہیں؟ آزاد کشمیر کی نظریں اسی پر ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔